نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہم نے 2-3 آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ دین کا معنی بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہوا ہے۔ تیری میری کہتے ہیں، ادھر تیری حکومت ہے ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار ہے میرا اقتدار ہے۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، سبحان اللہ، بتاؤ آج کس کا ملک اور کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک میری بادشاہی ہے۔ اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا، سب کی زبان سے یہی نکلے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ وہاں میری تیری والا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چاہے زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جب ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ زبانی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بدنی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بھئی استعانت کسے کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، اور یہ 2 قسموں کی ہے۔ اگر اس مسئلے کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا انشاءاللہ تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے۔ مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے۔ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے۔ غریب امیر سے مدد لیتا ہے۔ کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا تو طاقتور سے مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ اس میں۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے کہ بھئی اس میں مدد طلب کر سکتے ہیں، اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کل اٹھے بھئی یہ شرک کر رہے ہو، بھئی یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کر سکتے ہو۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ اچھا، دوسری بات سمجھے، ما فوق الاسباب، کہ اسباب سے بالاتر کسی سے مدد طلب کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب سمجھیے اس کو۔ مثلا میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ مجھے درد کے لیے گولی دے دو، پھکی دے دو، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے، بھئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی آدمی کو بتا دو، بھئی حاجی صاحب کو بتا دو میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس گھٹنے کے درد کو دور کر دو، بھئی یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتے، کوئی دوا ہے آپ کے پاس مجھے دے دو تاکہ یہ درد میرا دور ہو سکے، تو یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو سوائے 2 بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور ہے اور ما فوق الاستعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے اے شیخ عبد القادر میری مدد کر، یہ ناجائز ہے بھائی۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا، مطلب کہ اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر صاحب ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ ناظر ہے، حاضر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور یہی کفر کی بنیاد ہے بھائی، یہی گناہ ہے۔ تمام فقہاء کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر،
شامی، عالمگیری، بحر الرائق، بزازیہ، یعنی کہ بڑی بڑی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کے ارواح حاضر ہوتی ہے اور ہمارے حالات کو جانتی ہے، وہ پکا کافر ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک واحد ایسی ذات ہے جو ہر جگہ موجود